مسیح یسوع کے مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی. کیسے ہیں آپ سب؟ جی سارے ٹھیک ہیں؟ جی سارے اپنے ہاتھ میری طرف ہلائیں. پریز دا لارڈ. سو میں چاہتا ہوں کیمرہ مین سے کہ ایک دفعہ پلیز لیٹ اس ہیو دا ویو آف پیپل ود اس. جلدی سے ویری نائس ویری نائس. سب ہاتھ ہلائیں کیمرے کی طرف. یس کم اوور ہیئر ناؤ. سو ایک دفعہ پھر سے مسیح یسوع کے مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی. خداوند آپ سب کو برکت دے. صرف آپ کو دے, مجھے نہیں دے. آپ کو بھی برکت. ویری نائس. سو اٹس ویری گلیڈ, آئی ایم ویری گلیڈ کہ بہت دیر کے بعد ہم سب خداوند کی حضوری میں ایسے موجود ہیں. And I can see them by smiling, that's wonderful. اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے گھر میں اس کی حضوری میں ایک دن ہونا دنیا میں 1000 دن ہونے سے بہتر ہے. ہاللیلویا. سو کتنے لوگ آج خوش ہیں؟ جس کا ہاتھ نیچے میں بولوں گا کہ آپ خوش نہیں. مگر سچ تو یہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں ہے. مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری خوشی کی امید یسوع ناصری جو کہ ابدی ہے وہ زندہ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو آئے ہم آج کلام کی طرف بنا کسی ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے بڑھیں گے. سو اس سے پہلے کہ ہم کلام کی جانب بڑھیں, سو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ضرور از دا ویڈیو آن. سو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے جو میسج ہے, کریش کورس ہے موٹیویشنل, اس کا کیا نام ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ سامنے لکھے ڈسپلن, سکسیس اینڈ فیلئرز. سو آج کا جو یہ کریش کورس ہوگا یہ سیکولر اور اسپریچول کا جو ہے بلینڈ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سیکولر اور اسپریچول چیزوں کا بلینڈ ہوگا. موٹیویشن صرف اسی چیز کے لیے ہوگی کہ ہم, میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے لرننگ اینڈ ڈیولپنگ دا بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ریکوائرڈ فار اینی فارم آف سکسیس اسپیسیفکلی اسپریچول. تو چاہے میں آپ کو دنیاوی ایگزامپلز دوں, کچھ لوگوں کی میں نے دنیاوی جن میں ایکٹرز شامل ہیں, ایتھلیٹس شامل ہیں, چاہے میں اسپریچول لوگوں کی ایگزامپل دوں, مگر اس کا مقاصد اور اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم ہر چیز استعمال کریں یسوع ناصری کے قریب جانے. ہر چیز, چاہے ہم سیکولر بکس پڑھیں, چاہے ہم بائبل مقدس پڑھیں, چاہے ہم دنیاوی جاب کرتے ہوں, چاہے ہم ایک پاسٹر ہیں, جو کچھ کرو نہ صرف خدا کے جلال کے لیے کرو بلکہ اس لیے کرو کہ somehow you can come near the being of Jesus. Hallelujah. So let's move. So آج ہم یہ دیکھیں گے. So discipline, success and failures. ٹھیک ہے, تو کوئی مجھے بتانا چاہے گا کہ ڈسپلن کیا ہے؟ اپنی ڈیفینیشن جس کی بھی دماغ میں ہو, کچھ بھی, ڈسپلن کیا ہے؟ Anyone جو نہیں بتائے گا تو جواب میں ایک ہی بندہ جس سے پوچھوں گا, وہ جانتا ہے کون ہے. And he is smiling at me. Of course, Junaid, come and tell me, what do you say about discipline? ڈسپلن جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں, جیسے کہ ایٹنگ ڈسپلن ہوتا ہے جو ہماری لائف کو بیٹر ہونے کے لیے ہماری ہیلپ کرتا ہے. بیٹر ہونے کے لیے ہیلپ کرتا ہے. اوکے, ویری فائن. سو لیٹس سی وٹ از ڈسپلن. سو یہاں پہ لکھا ہے ڈسپلن کا ہے ڈیفینیشن, ٹریننگ دیٹ میکس پیپل مور ولنگ ٹو اوبے اور مور ایبل ٹو کنٹرول دیم سیلف. ڈسپلن ایسی ٹریننگ ہے جو کہ لوگوں کو یہ صلاحیت دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. کچھ لوگ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے, کنٹرول ہی نہیں ہے. کچھ لوگ فاسٹ فوڈ کوئٹ نہیں کر سکتے, کنٹرول ہی نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں باہر فضول میں گھومنا پھرنا کم نہیں کر سکتے اور کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکتے خدا کے ساتھ یا اسٹڈی میں. کیوں؟ کیونکہ ڈسپلن نہیں ہے. سو ڈسپلن کیا چیز ہے؟ دا ابیلٹی ٹو کنٹرول یور سیلف. بولے میرے ساتھ, یو ول لرن. 30 دن میں ایک دن آتے, یو گاٹا لرن سم تھنگ, پیپل آف گاڈ. So what is discipline? The ability to control. The ability to control itself. And if you are under the control of the Holy Spirit, that is called supernatural discipline. What do you say? If you are under the control of the, say it, Holy Spirit. So you are under the control of Holy Spirit, that means you are under supernatural discipline. Let's move on. So often in forms of rules and punishment. اور دوسری definition ہے the ability to control yourself
other people even in difficult situations. اور ڈسپلن یہ بھی ہے کہ نہ صرف آپ خود کو کنٹرول کر سکو یا قبضے میں لا سکو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی, اور اسپیشلی مشکل حالات میں. کس میں مشکل؟ فار ایگزامپل اگر آپ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور سوڈا کے شوقین ہیں اور آپ نے یہ ڈسپلن قائم کر لیا کہ بھائی میں جم جاتا ہوں اور اب میں نے فاسٹ فوڈ اور سوڈا نہیں یوز کرنا, اور آپ چلے گئے شادی پہ اور مادی پہ, ٹھیک ہے نا, یعنی شادی مادی, اور آپ چلے گئے وہاں پر اور وہاں پہ اب آپ کے سامنے پیپسیاں لا کے رکھی جا رہی ہیں. آلرائٹ, پیپسیوں کے ساتھ میں, سوری فار دا بیک نوائزز, وی آر ان اوپن ایئر, جو دیکھ رہے ہیں ہمیں لائیو, سو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. لیٹس فوکس آن دا ورڈ. سو جو اب آپ کے سامنے فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے تو اس وقت آپ کے لیے مشکل سچویشن ہے کہ آپ اس ڈسپلن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو دیٹس وائی ڈسپلن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دا ابیلٹی ٹو Control yourself. the ability to Control yourself. so, and if the Holy Spirit is controlling you, what is that discipline? Supernatural discipline. So now here's a word for you. So we all want good results, sweet happiness and success, respect and being valued, favored even by men and even by God. ہم سب چاہتے ہیں, کتنے چاہتے ہو آپ لوگ ترقی کرو؟ ہاتھ دکھاؤ. سارے چاہتے ہیں. کتنے چاہتے ہیں آپ لوگ خوش ہو؟ سارے چاہتے ہو. ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خوش ہوں, ہم ترقی کریں, اور لوگ ہماری, کون چاہتا ہے کہ لوگ ان کی عزت کریں؟ عزت کرنا سارے چاہتے ہیں. فوراً ہاتھ اٹھایا, ہماری عزت کریں لوگ. ہاں, ویری نائس. تو سب چاہتے ہیں کہ عزت ہو, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ خدا سے ہماری عزت ہو, ٹھیک ہے نا. مینی وانٹ اسپرچل اکامپلشمنٹ اینڈ ایون فزیکل اکامپلشمنٹ. ہم دنیاوی اچیومنٹس بھی کرنا چاہتے ہیں اور روحانی اچیومنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اب میری بات ہی غور سے سنو. اور بہت ساری ایسی چیزیں, بٹ فیو آر ولنگ ٹو گو تھرو مینی ڈسپلنس دیٹ از ریکوائرڈ فار مینی ریزلٹس. یو ہیئرنگ می؟ آپ بہت ساری, کوئی چاہتا ہے کہ میرے پر پروفیٹک مسا ہے, کوئی چاہتا ہے میرے اوپر ہیلنگ اور انوائنٹنگ آئے, کوئی چاہتا ہے کہ میں ایشلے بھائی کی طرح گاؤں, کوئی چاہتا ہے کہ میں بینین کی طرح پریچ کروں, کوئی چاہتا ہے میں بلی گرام کی طرح روحیں جیتوں. سو ہم بہت سارے ریزلٹس چاہتے ہیں, مگر کیا ہم بہت سارا ڈسپلن اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مینی وانٹس مینی ریزلٹس, بٹ فیو آر ولنگ ٹو ہیو مینی ڈسپلنس. لیٹس موو آن. سو اب یہاں پہ میرے پاس بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ سلائڈ ہے, دیٹ کین چینج یور لائف اف یو ول لسن ٹو می ویری کیئرفلی. اب یہ چیزیں آپ کی سیکولر اور اسپرچل دونوں لائف کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. آر یو ریڈی؟ Yes. کم آن. Yes. So let's do it. So we all want many results, but few gets many results. Why? Because few establish discipline that produces many results. How is that gonna? So let's move on. So many want to lose weight ya fat. Few are willing to run and exercise daily. ہم میں سے بہت سارے ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں, چربی گھٹانا چاہتے ہیں. ہاں, ہم میں سے بہت سارے لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں, دے وانٹ ٹو ریڈیوس ویٹ, چربی کم کرنا چاہتے ہیں, مگر بہت کم تیار ہے کہ ڈیلی ایکسرسائز کریں اور جاگنگ یا رننگ کریں. ڈسپلن. مینی وانٹ ٹو ریڈ بکس. بہت سارے لوگ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں ڈیلی, بٹ فیو آر ولنگ ٹو سیٹ دا ٹائم اینڈ بی پرسسٹنٹ. بہت کم ہے جو ٹائم رکھ کے اور مستقل مزاج ہونا چاہتے ہیں. سو مینی وانٹ ٹو ریسیو انوائنٹنگ. کتنے لوگ انوائنٹنگ کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں؟ سارے کرنا چاہتے ہیں. زین بھائی نے سب سے اونچا ہاتھ کیا, ادھر ہی مسا آئے گا سارا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. Hallelujah. سو بہت سارے لوگ مسے کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں, بٹ دیکھیں فیو آر ولنگ ٹو پرے اینڈ فاسٹ ڈیلی. بہت کم لوگ ہیں. تو آخر میں لکھیں مینی وانٹ ٹو ڈو many things. Few are willing to manage time and create discipline to go after those things. اور آخر میں جنید کیا لکھا ہے؟ Daily. So that's why آج ہم ڈسپلن کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. ایگزامپل, اب یہ کچھ سیکولر ایگزامپلز ہیں جو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ پسند کریں گے. یہ کس کی تصویر ہے؟ بل گیٹس کی. کون سا وہ جو گیٹ کے اوپر بل لگا ہوتا ہے اس کو بل گیٹس کہتے ہیں. ہاں, یہ بزنس مین ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں کیا ایک تحقیق ہے
کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ 50 کتابیں رفلی 50 کتابیں سالانہ پڑھتا ہے. ان اے ایئر یہ آلموسٹ 50 بکس پڑھتا ہے اور اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں یہ انشور کرتا ہوں کہ وہ 50 بکس کا مٹیریل میرے دماغ میں ریٹین بھی رہے. یہ اس کی لائف کا ڈسپلن ہے. A good reader is a good leader. Think about it. کیوں یہ بلینئر یا ملینئر ہے؟ I don't know he's millionaire or billionaire. No, Ashley knows better I think. Billionaire. So کیوں یہ بلینئر ہے اور کیوں آپ لوگ ٹریلینئر نہیں ہو؟ آپ لوگ ٹریلینئر بھی بن سکتے ہو. بٹ اس کی ایک ہیبٹ سیکھیں کہ یہ سال میں 50 کتابیں ایٹ لیسٹ ریڈ کرتا ہی کرتا ہے اور وہ سٹیپس لیتا ہے. یہ اس کا ڈسپلن ہے کہ اس کے دماغ میں وہ چیز بیٹھی رہے. ایسی اگر آپ کی نالج دماغ میں آئے تو یو کین کریٹ آئیڈیا ٹو ریپروڈیوس اور ریجنریٹ اور ملٹیپلائی فائنینسز. آپ یہ اسپریچول لگا لو. اگر آپ 50 کتابیں روحانی پڑھ رہے ہو بہنیں ان کی ملی گرام کی تو آپ روحانی انوائنٹنگ کو کتنا ملٹیپلائی کر سکتے ہو. تھنک اباؤٹ اٹ. پرنسپل سر سے یہ کون ہے؟ ہاں اکشے کمار کو کون کون جانتا ہے؟ سارے جانتے ہیں. اب آپ ان دنیاوی لوگوں سے سیکھیں. میں آگے ورڈس بھی دوں گا میں نے کیوں دنیاوی لوگوں کی ایگزامپل دی. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بلیو کرتا ہے ان ریمیننگ فٹ. جیرو از دا کیمرا رننگ. ٹھیک ہے نا, یہ بلیو کرتا ہے ریمیننگ فٹ اور یہ نیچرل چیزیں جو ہے یوز کرتا ہے. نیچرل چیزیں یوگا کرتا ہے, سوئمنگ کرتا ہے اور فاسٹ فوڈ اوائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, کک باکسنگ کرتا ہے تاکہ ہی کین ریمین فٹ. اور اس کی عادت ہے کہ یہ ارلی رائزر ہے. سو اگر دنیا کے لوگ اتنا ڈسپلن ہے کہ یہ صبح کو جلدی اٹھتے ہیں, بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں کہ اپنے باڈی کو مینٹین کر سکیں. سو ہاؤ اباؤٹ یو پیپل آف دا لارڈ, ہاؤ مچ یو مسٹ ہیو دا ڈسپلن ٹو مینٹین یور اسپرٹ فار دا لارڈ. تھنک اباؤٹ اٹ جنید. میں ان کی ایگزامپلس اس لیے دے رہا ہوں, اگر میں سیدھے لفظوں میں بولوں تو خداون کے لوگوں کو تھوڑی غیرت آئے کہ اگر دنیا کے لوگ, اس میں میں سب سے پہلے شامل ہوں, آپ بعد میں آتے ہیں, کہ اگر دنیا کے لوگ اتنا ڈسپلن رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کے لیے اور دنیا کے لیے کچھ کرتے ہیں, تو ہمیں کس حد تک ڈسپلن رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداون میں بنے رہیں. ہم سے ڈیلی دعا نہیں ہوتی اور وہ ڈیلی ایکسرسائزز کر رہے ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ. یہ کون ہے؟ کرسٹیانو رونالڈو. جو فٹ بال کھیلتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. اس کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ یہ آئی وونٹ گو انٹو دی ڈیٹیلس, یہ بندہ سوڈا نہیں پیتا. کس نے وہ اس کی بہت وائرل ویڈیو ہوئی تھی جو دیکھی تھی, جو ایک کوک آگے پڑی تھی اور ایک بوٹل آگے پڑی تھی پانی کی, تو اس نے کون سی والی پیچھے کر دی؟ کوک. اور کون سی آگے رکھی تھی؟ واٹر والی. واٹر بوٹل. اور میں ابھی ایک دکان پہ گیا تھا تو وہاں پہ کسی نے جو ہے ایک برانڈ مانگی سوڈا کی, آئی وونٹ مینشن دا نیم, اور دکان والے نے آگے سے کیا بولا جو بیچ رہا تھا کہ اچھا آپ کو زہر چاہیے میں دیتا ہوں. اینڈ ہی واز جسٹ جوکنگ اینڈ آئی سیڈ ہی از جوکنگ بٹ ہی از ویری رائٹ. آپ کی انٹسٹین کو یہ ایسی چیزیں ختم کر رہی ہیں, بٹ ہم سب ایڈکٹیڈ ہیں. ونس ان اے وائل پینا یہ ایک الگ بات ہے, بٹ ڈسپلن میں رہنا کہ جسے ہم جم کرتے ہیں تو چیٹ ڈے کہتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. دیٹ وی ول ڈو اٹ ٹوڈے, چیٹ ڈے, دیٹس another thing. بٹ ریگولر عادی ہو جانا دیٹ از ویری ڈفرینٹ. سو یہ نہیں پیتا. اس کے بارے میں پوچھا گیا کیا آپ کا بڑا بیٹا آپ کی مانند بن پائے گا؟ اینڈ ہی سیڈ, اگر آپ انٹرویو دیکھیں, ہی سیڈ آئی کانٹ سے اینی تھنگ بیکاز رائٹ ناؤ میں اس کو کہتا ہوں چاکلیٹس نہیں کھا, وہ چاکلیٹس کھا رہا ہوتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں سوڈا نہیں پی, ہی از ڈرنکنگ سوڈا. ہی سیڈ ہی ڈز ناٹ ہیو ناؤ دا ڈسپلن آئی ہیڈ ٹو بیکم لائک می. تھنک اباؤٹ اٹ. جو ہمارے, اب اس کو اسپریچول لے لیں, جو ہمارے باپ دادا کا ڈسپلن تھا, صبح 3 بجے تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا. جو ہمارے باپ دادا کا ڈسپلن تھا, صبح اٹھ کے پریئر کرتے تھے, رات کو جلدی سوتے تھے, بیلنس ڈائٹ لیتے تھے, اینڈ آن دیئر نیز دے پرے. Why did they have anointing? Because on the knees they prayed and they prayed early in the morning. اگر ایسا ڈسپلن ہو ہمارا بھی, جیسے یہ اپنے بیٹے کے لیے بول رہا ہے, تمہارے باپ دادا تھے, ہم ان کے بچے, تو ہم پہ نہ صرف مسا آئے گا بلکہ ان سے ڈبل آئے گا, بیکاز ہم آخری وقت میں رہ رہے ہیں اور ہمیں زیادہ مسے کی ضرورت ہے. I still remember it. I don't know میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ نہیں, خداوند کا کلام مجھ پہ پہنچا and God rebuked me. I didn't share with you but actually God rebuked me and God said کہ تیرے اوپر جو anointing ہے that is very less.
He said, you need to pray and ask me for more anointing. I heard and I received the word of the Lord for myself. کہ تجھے اور مجھ سے مانگنے کی ضرورت ہے. Think about it. Let's move on. And then I said, Lord, I'm gonna do it. اور اب spiritual examples ہیں. Let's move fastly. So ہمارے پاس ایک بندہ ہے والٹر بیوٹلر. والٹر بیوٹلر کی یہ ایک پریکٹس تھی جو مجھے لائیو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر دیتا تھا جب اس کے گھر پہ رشتہ دار آئے تھے. جنید نوز دیٹ. اور کہتا تھا کہ مجھے رات کے 9 بجے ہی سونا ہے بیکاز صبح کے 2 بجے مجھے اٹھ کے یسوع سے دعا کرنا ہے. اور اس کے رشتہ دار منہ بناتے تھے, ناراض ہوتے تھے, کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر فار دیم, آئی کیئر فار جیسس. Think about it. And he said, I will sleep at 9 p.m. in the evening and then I will get at 2 a.m. in the morning. اور 2 AM سے میں ویٹ کرنا سٹارٹ کروں گا. اور اس کی ایسی پریکٹس رہی تھی جوئل کہ صبح 2 بجے اٹھ کے یہ ویٹ کرتا تھا, خدا کا ویٹ کرتا تھا, یعنی خاموش ہو کے بیٹھ جاتا تھا خدا کے آگے. اور ایک وقت آیا کہ یہ جب اسی طرح یہ ایشلے چلتا گیا پروسیس تو یسوع اس کا گیٹ کھول کے فزیکلی فیس ٹو فیس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور بولا کیونکہ تو نے یہ ڈسپلن اختیار کیا کہ تو صرف میرے لیے صبح ویٹ کرتا ہے, سب کو چھوڑ کے اپنی بیوی کو, اب سے تو مجھے ہمیشہ روبرو دیکھا کرے. تھنک اباؤٹ دا ڈسپلن. It makes me feel ashamed. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. شادی شدہ بندہ کرے ہم تو پھر کب آ جائیں you know. تو ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم خداون کو دیں, بلکہ ہمارے پاس ڈسپلن رکھے. دوسرا بینین کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے کروسیڈ سے پہلے 7 گھنٹے ہی ویٹس آن گاڈ, اور وہ اپنے کروسیڈ سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں سوتا. That's recorded documentation. Where he is, weeks and weeks وہ کمرے میں بند ہو کے he's waiting on God. اور یہ کرنا بہت مشکل ہے, جو میرڈ لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ he gives up everything and he has a discipline to be with God before meeting and before crusades. We don't even pray before meetings. God give us the grace to have a supernatural discipline to walk with you and serve you. And the people said, Amen. and the people said, Amen. اتنا ہلکا آمین. Amen. And the people said, Amen. Amen. So آخر میں ہے میرے پاس جیزس. اگر یسوع مسیح کے بارے میں آپ پڑھو تو آپ جانو گے کہ خداون ہر روز اب اس کے شاگرد سو رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو خداون رات کو اٹھ کے کہاں جاتا تھا جنید؟ جنگلوں میں. اینڈ خداون کی یہ پریکٹس تھی, وہ بھی والٹر بیوٹلر کی طرح صبح 3 سے لے کے صبح 6 بجے تک پریئر کرتا تھا. اور یہ رویا میں خداون نے نبیوں کو بتایا کہ اس وقت میں اس کو ہر اس بندے کے بارے میں بتاتا تھا جس کے لیے خداون یسوع نے دعا کرنی ہے, اور اسی وقت اس کو شفا بتا دیتا تھا کہ اس کو شفا ملے گی اور تو نے اسی کے لیے پریئر کرنی ہے. اینڈ دیٹس وائی جیزس نیور فیلڈ ان ہیلنگ. اسی لیے جیزس نیور فیلڈ ان پروفیسی, بیکاز وہ صرف اسی کے لیے ہیلنگ اور پروفیسی کرتا تھا جس کو خدا نے بتایا ہوتا تھا, یا ان کے لیے جو پیور فیتھ میں آتے تھے. دیٹس وائی جیزس نیور فیلڈ. وائی؟ بیکاز آف ہز ڈسپلن prayer life in the morning. Anybody hearing me? Yes. Anybody getting me? Yes. تو آج کا کیسا ہے crash course? Good. Nice. So میرے پاس ایک یہاں پہ ورڈس لکھی ہے لوکا 16 باب کی 8 آیت, جس کے اندر لکھا ہے کہ اور مالک نے ایمان مختار بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی, کیونکہ اس جہاں کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں. سادہ لفظوں میں اگر ٹرانسلیٹ کروں کہ یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی جس کے اندر ایک بے ایمان نوکر تھا جس نے چلاکی کی اور اپنے آپ کا, میں پوری نہیں ایکسپلین کر سکتا, ٹائم شارٹ ہے, مگر اپنے آپ کو سیو کیا. تو اس کے اوپر خداوند یسوع نے یہ کمنٹ پاس کیا, کمپلیمنٹ دیا کہ دنیا کے بچے نور کے بچے کون ہیں؟ نور کے فرزند کون ہے بتاؤ؟ وی, ہم لوگ, جیزس کے فالوورز. خداوند نے بولا دنیا کے اوکے لیٹس میک اٹ, دنیا کے لوگ خداوند کے لوگوں سے زیادہ ہوشیار ہیں. دیٹس واٹ جیزس سیڈ. وائی ڈیڈ ہی سیڈ؟ ہی سیڈ بیکاز اس نے اپنا پہلے سے انتظام کیا. تو اس سے ہم کیا چیز سیکھتے ہیں؟ میں نے لکھا ہے کہ وائی خداوند نے کیوں اس کی تعریف کی. ون آف دا ریزن از ڈسپلن. ناؤ لسن ٹو می. Discipline is also a form of wisdom, intelligence. If you are living a life of discipline, you are wise because you will see good days, not immediately
but definitely if not then you can guess the vice versa. खुदावन ने इसलिए उसकी तारीफ़ की क्योंकि उसके पास ये डिसिप्लिन था कि उसको मालूम था कि आगे मुझे कैसे चलना है क्योंकि मुझे निकाला जा रहा है. सो इसलिए खुदावन कहता है कि दुनिया के लोग इन अ वन वे खुदावन के लोगों से बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दी दुनियावी लोगों की कि वो हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन है सुबह उठने में. बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन जीसस प्रेज द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. एंड सेकेंडली मैंने ये कहा कि डिसिप्लिन एक फॉर्म ऑफ विजडम है. विजडम को उर्दू में क्या कहते हैं? लाउडली हिकमत. अगर आप डिसिप्लिन की ज़िंदगी जीते हो, आप हकीम ज़िंदगी जी रहे हो, यानी आप विजडम से हिकमत से भरी हुई. तो अगर आप डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी नहीं जी रहे हो तो फिर आप कौन सी ज़िंदगी जी रहे हो? बेवकूफ़ों वाले. नो टाइम टू वेक अप, नो टाइम टू स्लीप, जो भी आगे रख दिया खा लिया, एंड डेफिनेटली नो प्रेइंग एट ऑल. प्रेज द लॉर्ड, वी आर लूजर्स not champions. That includes me, the first of all. I pray, let's pray right now. Father, we pray in Jesus' name. तेरे कलाम में लिखा है तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है ना रूह खुदावंद जो जोर और तवानाई से नहीं होता तेरे रूह से होता. We ask for the spirit of discipline upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Let's move on. So करंथियों के अंदर के लिए क्या लिखा है? पौलुस रसूल कहता है 9 बाब की 24 to 27 आयतें. आप बाद में वर्सेस से गो थ्रू कर सकते हैं. फर्स्ट करंथियों 9 बाब 24 से 27 आयत के अंदर पौलुस रसूल कहता है कि आई ब्रिंग माई बॉडी अंडर, और मैं अपने जिस्म को मुक्के मारता हूँ. और यहाँ पे मैंने लिखा है कि इधर क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ने वाले सारे ही दौड़ते हैं मगर इनाम एक ही को मिलता है. इस पर लिखा है और हर पहलवान का हर तरह का परहेज करता है, और हर पहलवान हर तरह का परहेज करता है. और इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है डिसिप्लिन. बाइबल इज टीचिंग अबाउट डिसिप्लिन. सो अब नाउ हियर इज द इंटरेस्टिंग साइड. यू कैन क्रिएट बेस्ट डिसिप्लिन बट नॉट द परफेक्ट. आप बेस्ट डिसिप्लिन कर सकते हो मगर परफेक्ट नहीं. क्यों? क्योंकि सूनर और लेटर आप मिस करोगे और कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे. सो आई डोंट से मेक अ परफेक्ट डिसिप्लिन बट आई से मेक द बेस्ट डिसिप्लिन. ठीक है? सो अब यहाँ गौर से ज़रा पढ़ें. इफ़ आवर एटीट्यूड्स रिजल्ट्स और हैप्पीनेस इज एवर टू इम्प्रूव वी मस्ट एक्सरसाइज द पेनफुल डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर वीडिंग आउट द गार्डन ऑफ आवर लाइफ. अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के एटीट्यूड और हमारी ज़िंदगी में रिजल्ट्स हों. क्या आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स हैं कि आप किसी के लिए दुआ करो और वो शिफा पा जाए? क्या आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स हैं? आप खुदा से पूछो खुदा मुझे बता कि मैं क्या करूं, आपको रोया ख्वाब या वॉइस आए. क्या आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स हैं कि आपको पता है आपने कहाँ जाना, आपकी डेस्टिनी कहाँ पे? क्या आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स हैं कि फरिश्ते आके आपको गाइड करेंगे क्या करना है? क्या आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स हैं कि आपके पास फाइनेंस नहीं और आप प्रेयर करो और सुपर नेचुरली लोग आके दें आपकी कबड़ में? ये सब दिनाकरण के साथ होता था, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ होता था. वी डोंट हैव रिजल्ट्स. मगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स हों और एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो फिर आपको पेनफुल प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन से गुजरना पड़ेगा. आके आप अपनी ज़िंदगी की झाड़ियों को काट दें. और ये ज़िंदगी की झाड़ियाँ क्या हैं? लैक ऑफ डिसिप्लिन. सम थॉट्स ऑन डिसिप्लिन. कुछ ख्याल डिसिप्लिन के ऊपर. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. लेट्स एंड हो रहा है. Eating alone is better than mingling with those whose conversation is negative. अकेला खाना उनके साथ खाने से बेहतर है जिनकी गुफ्तगू नेगेटिव होती है. All trash, सब कचरा, दुनियावी बातें, गंदी बातें, कोई अनप्रोडक्टिव बातें, लगाइयाँ बुझाइयाँ, किसकी बुराई उसकी बुराई, टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एंड ऑल नॉनसेंस, सब बेकार है. तो अकेला खाना उसके साथ खाने से बेहतर है. So cancelling the appointment is better than keeping the appointment with those whom will waste our time. Appointment ऐसे लोगों से कैंसिल करना ज़्यादा बेहतर है जो हमारा सिर्फ वक्त ज़ाया करेंगे. ठीक है ना? Changing the conversation is better than prolonging a conversation designed to degrade someone. उस conversation को change कर देना ज़्यादा बेहतर है जो कि किसी की बेइज्जती कर रही है, उसको नीचे कर रही है, या किसी को मुसलसल बुराई में लगे हुए. ठीक है ना? Telling the whole painful truth is better than a half truth distorted to make ourselves look or sound good. पूरा सच बताना आधे सच बताने से बेहतर है अपने आप को सिर्फ अच्छा प्रेजेंट करना. I'm talking to someone.
Saying no is better than saying yes to something you don't want to do or someone you don't want to be with. صاف صاف انکار کر دینا بہتر ہے اس کام سے جو آپ کرنا نہیں چاہتے اور اس شخص سے جس کے ساتھ آپ ہونا نہیں چاہتے. Say it simply no. I have been Sarfraz Ashu. I have been a lot of ministers calling me and saying work with me. 4 days back people called me and he asked about you even. He asked about some of my other members of Brothers United. And he asked mostly because of me. So I simply said, میں نے simply اس کو بولا, sorry brother, I cannot do it. Why? صاف صاف منع کر دینا بہتر ہے آدھے سر سے. جب آپ کوئی کام پراپرلی کر ہی نہیں سکتے کوالٹی سے تو پھر آپ اس کو ہاں نہیں بولے. Some of people, جب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ یہ کر سکتے ہیں, یہاں آ سکتے ہیں, آپ ساتھ دیں گے, they say yes in Hindi. Middle of the process they say, whoa, we cannot do it. اس طرح میں بھی ہرٹ ہوتا ہوں, مجھے غصہ آ گیا, آپ بھی ہرٹ ہو گئے. صاف صاف منع کر دو, ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں, بات ختم. جب فری ہو گئے آ جاؤ, تکیا بوٹی ساتھ کرتے ہیں. What do you say? Just straightforward on. And being firm is better than being courteous to those whose caustic personality does not justify courtesy. Now what's caustic personality? Caustic personality کا اگر نہیں پتا میں بتاؤں گا. Praise the Lord. سب کاسٹک پرسنالٹی کہتے ہیں ایسے لوگوں کی ایسی باتیں, ایسی پرسنالٹی جو آپ کو جلا دیں یا نقصان پہنچائیں. ریممبر دیٹ. کہیں بھی آپ پڑھو کاسٹک ورڈ یا کاسٹک پرسنالٹی, اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جو آپ کے لیے ٹاکسک ہو, جلا دیں آپ کو. سو سخت ہونا ایسے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے کرٹیس ہونے سے. کرٹیس از جسٹ میننگ سافٹ, گریسفل, اچھے سے بات کرنا, جیسے کہ ہمارے جنید بھائی کرتے ہیں. کرٹیس پرسنالٹی, ٹھیک ہے نا. Just joking. He's my friend, so I can joke on it. Alright, we are kingdom people. ہم دنیاوی نہیں ہیں. Hallelujah. Just sitting and doing nothing. We can joke for the Lord. So, صاف صاف منع کرنا اور سخت ہونا ایسے لوگوں سے جو آپ کی پرسنالٹی جلا دیں زیادہ بہتر ہے. ان کرٹیس نرم ہونا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ ان کو ایکسیپٹ تو کر لو, بعد میں پھر آپ جو ہیں پھر آپ دعائیں کرتے رہو, خدایا میں نے چاہ ہے. ٹھیک ہے. دا امپروومنٹ, اب یہ پڑھیں. The improvement of our personal circumstances means that we must learn to do what the failures are simply not willing to do. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے حالات اچھے ہوں, اسٹڈیز میں اچھے ہوں, مسئلے میں اچھے ہوں, خدمت میں اچھے ہوں, اپنی پرسنل لائف میں اچھے ہوں, تو آپ کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ آپ کو وہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں جو کہ فیلیئرز کرنے کے لیے نہیں کیا. Praise the Lord. Anybody hearing me? Yes. ٹھیک ہے نا. Better than many of the wrong friends are few of the right friends. میرے پاس کیوں آپ لوگ بہت تھوڑے دوست ہو؟ کیونکہ بہت سارے غلط لوگوں سے کچھ تھوڑے دوست صحیح ہیں اور کچھ تھوڑے دوست سے کوئی بھی دوست صحیح نہیں, یا ایک یا کوئی بھی نہیں. So it's better to be alone than to be with wrong people. Let's move forward. So success زندگی میں آسان میٹر نہیں ہوتا. جب بیج بویا جاتا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, جب بیج بویا جاتا ہے کیا یہ آسان ہوتا ہے کہ بیج زمین کی مٹی کو چیرتا پھاڑتا ہوا اوپر آئے؟ کیا اس کو ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہوتا؟ جنید ہوتا ہے نا. تو یہ قدرت کا اصول ہے کہ اگر آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہو آپ کو ریزسٹنس اور مقابلہ کرنا پڑے گا. سو اگر آپ سکسیزفل ہونے میں اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی جاب پہ, منسٹری میں, سو گیس واٹ, یہ قدرت کا اصول ہے کہ اٹ از ناٹ این ایزی میٹر فار دا سوائل ٹو پش اوے, فار دا سیڈ ٹو پش اوے دا سوائل in its quest to find the light and the airborne chemicals that gives the health. آگے, progress in any form and happiness or success in any form requires constant effort, for the obstacles exist that might discourage the weak and the undeserving. ہمیشہ اگر آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہو تو آپ کے لیے ہمیشہ مشکلیں ہوں گی, اور یہ مشکلیں قدرت کی طرف سے اس لیے ہیں تاکہ جو اس لائق نہیں ہے اس کو گیم سے باہر کر دیں, اور جو واقعہ میں اس لائق ہے اس کو چیمپئن بنا دیں. Listening? So it's all about paying the Price. Hallelujah. You guys are awesome. Why I'm preaching? Just joking. So overcome one obstacle in life and another appears to fill the void. ایک سے آپ جان چھڑاؤ, دوسرا کھڑا ہے. کون سا محاورہ دیا جاتا ہے اردو میں؟ آسمان سے گرا اس کا مطلب ایک مصیبت سے نکلا دوسرے نکلا. ٹھیک ہے نا. لائف از ڈیزائنڈ ٹو بی اے اسٹوری آف اچیومنٹ ان ڈسپائٹ آف ایڈورسٹی.
زندگی ایسے بنائی گئی ہے کہ آپ کی اچیومنٹ کی سٹوری ہو, ٹھیک ہے نا, مشکلات کے باوجود, ٹھیک ہے, ناٹ ان دا ایبسنس آف ایڈورسٹی, فار وداؤٹ ایڈورسٹی اچیومنٹ وڈ ناٹ ایگزسٹ. مشکلات کے بغیر اچیومنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اپنی پرابلمس کو بلیم نہیں کرو, نہ چیلنجز کو جو کہ آپ کو ہمبل بنا رہی ہے. لک ایٹ می اوور ہیئر, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. کیا ایک بیج کمپلین کرتا ہے جب وہ مٹی کے اندر ہوتا ہے کہ مجھے کیوں اتنی ریزسٹنس مل رہی ہے مٹی سے باہر نکلنے میں؟ نہیں کرتا. آپ بھی کمپلین نہیں کریں اور کوشش کرتے رہیں, ٹھیک ہے نا. لیٹس موو آن. اوکے, اوکے, لیٹس ڈو اٹ فرام ہیئر. آپ کا ایمٹی بینک اکاؤنٹ یہ سائن ہے ان افیکٹو پاس ایفرٹس کا. اگر آپ کے بینک میں پیسہ نہیں ہے تو آپ کا یہ ڈسپلن بتا رہا ہے کہ آپ نے ماضی میں کام ہی نہیں کیا کہ آپ اپنے لیے پیسہ پیدا کر سکو گے, ٹھیک ہے. اٹ از اے سائن آف مس اپرچونیٹی, اٹ از اے سائن آف ٹو مچ پروکریسٹینیشن اور لیزینس. آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اگر پیسہ نہیں ہے تو یہ سائن اس چیز کا ہے کہ آپ بہت زیادہ سست اور لیزی رہے ہو پاس کے اندر, اینڈ یو ڈڈ ناٹ ورک ٹو پروڈیوس فائنینشیل ویلیو. ٹھیک ہے, جنارو از اے سائن, ٹھیک ہے نا. دا لا آف یونیورس از فالٹلیس, قدرت کا قانون فالٹلیس ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہر کسی کو اپلائی کرتا ہے, ایک بزنس مین کو بھی اور ایک غریب کو بھی. اور وہ کیا ہے قانون, اور وہ یہ ہے سمپلی کہ اٹ از دا سمپل لا, اور وہ ہے کہ ایز یو سو شل یو, جیسا بو گے ویسے ہی کاٹو گے. یہ امیر کے لیے بھی, غریب کے لیے بھی, ٹھیک ہے نا. اور جو کامیاب لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں, ان کی برائی کرتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے پیچھے وہ پرائز کیا پے کیا ہے سکسیزفل ہونے کے لیے. آج لوگ بہنیں ان کے سوٹس کے اوپر بہت برائیاں کرتے ہیں, یہ بہت مہنگے سوٹس پہنتے ہیں, یہ بڑے بڑے کروسیٹس کرتے ہیں. آپ نے کبھی اس کی ہسٹری چیک کی ہے کہ وہ گیراجز کے اندر چادریں بچھا کے سوتا تھا جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو خدا محنت کا اجر دیتا ہے. Praise the Lord. So وہ یہ نہیں دیکھ سکتے, they cannot see the massive disappointments. ان کو massive disappointments نظر نہیں آتی. They cannot see shattered hopes. ان کو shattered hopes. Now tell me Ashley and Junaid, ہم نے کتنی جگہ میٹنگز پلان کی اور ہم وہاں پہ کر ہی نہیں پائے. It gives disappointments. مگر جہاں پہ ہم نے کی وہاں پہ ہم بہت سکسیزفل ہوئے. So it takes hardships, ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں دیکھ سکتے broken dreams, کتنے ڈریمز ٹوٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. They do not understand the risk incurred in both raising and investing capital for the idea. تو انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے. We will move fast. So اب آپ کو اینڈنگ کی طرف ہے. ایک بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ خزاں کے بعد کیا آتا ہے. کچھ موسم پتہ ہے؟ بہار. ہاں, بہار. بہار کے بعد کیا آتا ہے؟ گرمی. سرما, موسمی سرما. سرما کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ ونٹر. ونٹر. تو ونٹر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو جب ونٹر آتا ہے تو آپ پہلے سے کیا کر لیتے ہو؟ گرم کپڑے, سویٹریں, کمبل, رضائیاں. کچھ لوگ رضائیاں نکال لیتے ہیں, کچھ لوگ ارجائیاں نکال لیتے ہیں. رضائیاں اور ارجائیاں, ٹھیک ہے. پہلے سے تیاری کر لیتے کہ نہیں کر لیتے؟ تو اگر آپ پہلے سے تیاری نہ کرو اور سردی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھنڈ لگ جائے گی. سردی آ جائے گی تو پھر چھٹی لگ جائے گی. تو سردی سے بچنے کے لیے آپ پہلے سے تیاری کرتے ہیں. ریممبر, winter will always exist and come in your life. It is your discipline to get prepared before the winter comes. ونٹر ڈینوٹ کرتا ہے آپ کی زندگی کے مشکلات حالات کے لیے, ٹربلز کے لیے, ٹرائلز کے لیے, ٹیمپٹیشنز اور سنس کے لیے. وہ زندگی میں آئیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ونٹر آنے سے پہلے, مشکلات آنے سے پہلے, پہلے سے دعا روزے میں, پہلے سے تیاری میں, پہلے سے بیٹھ جاؤ. I congratulate Joel and Sarfraz. You are blessed, and even Jaro and even all of you. You are over here to learn to be disciplined. تاکہ اس سے پہلے ونٹر آئے, you are get ready to face the winter. Am I making any sense to you? So winter will always come. Don't complain why does winter come.
سردی ہمیشہ آئے گی, کمپلین کرتے ہو سردی آتی ہے, بلکہ آپ خوش ہوتے ہو. مشکلات, ٹربلز, آزمائشیں آئیں گی تو کمپلین نہیں کرو, تیاری کرو. Am I making sense? جنید, یس. ٹھیک ہے. جب ونٹر آتا ہے تو ہمارے کو دو قسم کے لوگ ملتے ہیں. میں اگر کسی کو پی پی ٹی چاہیے تو میں سینڈ کر دوں گا, تو آپ بعد میں یہ پرسنلی ایک ایک ڈیٹیلز کر سکتے ہیں, بیکاز ٹائم شارٹ ہے, وی ہیو اسکپ سم تھنگ. ٹھیک ہے. تو جب ونٹر آتا ہے تو دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک ایسے کون ہے, پریپیئرڈ, اور دوسرے جو پریپیئر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ٹو دوز ہو آر پریپیئرڈ ہو ہیو پلانٹڈ abundantly in the spring. تو جب بہار ہوتی ہے تو بہار ہوتی ہے آپ کا اچھا ٹائم, آپ کا جب پھول کھل رہے ہیں, آپ کے بال کھل رہے ہیں, دانت کھل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یو آر ہیپی, پیزے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, زنگر چل رہا ہے, آلرائٹ, بہت خوش ہو, آپ انجوائے کر رہے ہو. تو جب آپ کو پتہ ہے بہار کے بعد کیا آ رہا ہے, ونٹر, مشکلات, تو جب آپ بہار میں تیاری کرنا شروع کر دیتے ہو, سارے وارم تھنگس دس اینڈ دیٹ آپ نکال لیتے ہو. سو واٹ ہیپنس, جب ونٹر آتا ہے یو آر ریڈی. تو یہاں پہ لکھا میں نے کہ guarded their crops during the summer carefully and harvested massively during the fall. Winter can be yet another season of opportunity. تو جب ونٹر آتا ہے, جب سردی آتی ہے, تو وہ گھبراتے نہیں ہیں, بلکہ اس کے اندر بھی کام کرتے ہیں اور اپرچونیٹی اٹھاتے ہیں کہ اس میں بھی فروٹفل ہو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جنید پہلے سے کیا کر رکھی ہے. یسوع نے کیا بولا تھا کہ وہ 5 کواریاں ریڈی تھی اور 5 انہوں نے تیاری کی تھی, نہیں تیاری کی, تو وہ کہاں رہ گئی, باہر رہ گئی. کیوں؟ کیونکہ جب سردی آئی, یعنی جب دلہا آیا جو سردی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, انہوں نے اسپرنگ میں تیاری نہیں کی. اور دوسرے کون ہیں, انپریپیئرڈ. یہ لوگ جو ہیں بہت اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. جب ونٹر آتا ہے تو یہ پھر رونا شروع کر دیتے ہیں, ہائے میرا کمبل نہیں ہے, ہائے میری ارجائی نہیں ہے. کیوں, ہائے میں نے تیاری نہیں کی. تو وہ یہ نہیں بولتے میں نے تیاری نہیں کی, وہ کمپلین اور مرمر شروع کر دیتے ہیں, and will go through even more hardship and eventually die broken and poor spiritually and physically or financially. So جب ونٹر آتا ہے تو جو unprepared لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں تیاری نہ ہونے کی وجہ سے غریب ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ مر بھی جاتے ہیں, and they die spiritually. نیچے جا کے کھولو. So ہمارے پاس اینڈنگ کی سلائیڈ ہے, اور اینڈنگ کی سلائیڈ یہ ہے, دا برج فرام یور ڈیزائر یا ڈریم ٹو یور اچیومنٹ از ناٹ وشز. اگر آپ کا کوئی خواب ہے یا کوئی ڈیزائر ہے تو اس کا برج وشز نہیں ہے کہ میں یہ وش کرتا ہوں کہ میرے لیے ہو جائے, میں وش کرتا ہوں خدا مجھے بینین کی طرح استعمال کرے, میں وش کرتا ہوں کہ خدا مجھے بلی گرام کی طرح استعمال کرے یا بل گیٹس کی طرح مجھے وہ بلینئر بنا دے. وشز نہیں ہے آپ کا برج ایک جگہ سے دوسرے. تو کنکلوژن, دا برج فرام یور ڈیزائر اینڈ ڈریم ٹو یور اچیومنٹ از ناٹ وشز بٹ سیلف ڈسپلن ان آل سیزنز آف لائف. پیریڈ. خدا آپ کو برکت دے. آپ کو برکت دے.